اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری نیکسٹ سورہ ہے سورہ ہجر۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 99 آیات ہیں۔ ہجر کے لفظ کا لفظی مطلب پتھر ہوتا ہے اور اس سورہ کی آیت نمبر 80 میں ایک قوم کا ذکر ہوا ہے اصحاب الحجر کے نام سے، وہاں سے سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورہ مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین ڈسکس ہوئے ہیں۔ آئیں اب سورہ کی آیات کے حوالے سے سمری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک قرآن کی تعریف بیان کی گئی ہے اور کفار کی حسرت اور انجام واضح کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 تک مشرکین کے اعتراضات اور ان کا جواب مینشن ہے۔ آیت نمبر 9 میں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود پڑھ لی، جو کافی مشہور آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 15 تک پچھلی قوموں کا رویہ بیان کیا گیا ہے۔ 16 سے 25 تک اللہ کی قدرت کے مظاہر کا ذکر ہے اور 26 سے 44 تک انسان کی تخلیق اور ابلیس کی نافرمانی کا تذکرہ، یعنی ایک دفعہ پھر حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 45 سے 50 تک پرہیزگاروں کا اجر، اللہ کی مغفرت اور عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 51 سے 60 حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا تذکرہ ہے اور قوم لوط کے عذاب کی خبر ہے۔ آیت نمبر 61 سے 77 تک قوم لوط کی ہلاکت کی تفصیل بتائی گئی اور آیت نمبر 78 سے 86 تک اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا انجام واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 87 میں سورہ فاتحہ کی اہمیت بتائی گئی کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور عظیم قرآن عطا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اور پھر آیت نمبر 88 سے 96 تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تاکیدی احکامات دیے گئے اور قرآن کے مخالفوں کو وارننگ دی گئی۔ آیت نمبر 97 سے 99 تک دل تنگ کرنے والی باتوں کا علاج بتایا گیا۔ آئیں اب سورہ کے اہم ٹاپکس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے بعد قرآن کا وصف بیان کیا گیا کہ یہ بالکل واضح اور کلیئر ہے اور ہر چیز کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ پھر کافروں کی حسرت اور ان کا برا انجام بتایا گیا کہ قیامت والے دن کافر حسرت کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اور پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ ہر قوم کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت سے وہ قوم نہ تو ایک لمحہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے کرتے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو پھر ان کو مہلت نہ ملتی،
یعنی فرشتے اللہ کے عذاب کے ساتھ اترتے ہیں اور اس کے بعد اس قوم کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اگلی آیات میں قرآن کے حوالے سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لی۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک قرآن کے ایک بھی لفظ میں تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے جرمنی کی ایک یونیورسٹی نے آسمانی کتابوں پر ریسرچ کی، یعنی تورات، انجیل اور قرآن۔ انہوں نے آج تک جتنے بھی تورات کے نسخے تھے، یعنی آج سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے اور آج جو پرنٹ ہو رہے ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو آپس میں میچ کیا، تو اس میں بہت سارے ڈفرینسز انہوں نے پائے، یعنی ہر کتاب، ہر نسخہ مختلف تھا۔ کوئی 2 انجیلیں یا 2 تورات ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھیں۔ اس کے برعکس جب انہوں نے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے، آج سے 1400 سال پہلے والے، 1000 سال پہلے اور 500 سال پہلے، اور پھر آج جو پرنٹ ہو رہا ہے قرآن، تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن کے الفاظ میں ذرہ برابر بھی چینج نہیں آئی، سوائے اس کے کہ کوئی ٹائپو ایرر ہو یا کوئی مسٹیکنلی کوئی جملہ یا لفظ مس ہو گیا ہو پرنٹنگ میں، ادروائز کوئی چیز ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی۔ تو ریسرچ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ قرآن اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس میں ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کا رویہ واضح کیا گیا کہ کیسے وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، اور پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور مظاہر بیان کیے گئے کہ کس طرح اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر انہیں مانیٹر بھی کر رہا ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے، بادل، درخت، پہاڑ، ہر چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر نیکسٹ آیات میں انسان کی تخلیق اور ابلیس کی نافرمانی کا تذکرہ دوبارہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی کے گارے سے، اور جب میں اس کو بالکل ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو تمام ملائکہ یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو ابلیس بولا کہ میں کبھی اسے سجدہ نہیں کروں گا جسے آپ نے مٹی کے گارے سے بنایا۔ تو اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، تو ہمیشہ کے لیے مردود ہے، اور قیامت کے دن تک تیرے اوپر اسی طرح لعنت رہے گی۔ تو وہ آگے سے بولا اچھا تو پھر آپ مجھے مہلت دیں جب دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ نے اسے مہلت دے دی، مطلب بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی اور اپنی نافرمانی پر شرمندہ ہوتا، وہ آگے سے اکڑ گیا اور اپنے بہکاوے کا الزام اللہ کو دینے لگا کہ جس طرح آپ نے مجھے بہکایا ہے، اسی طرح میں اب آدم اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، سوائے آپ کے مخلص بندوں کے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا راستہ سیدھا ہے اور میرے بندوں پر تمہارا کچھ زور نہیں چلے گا، البتہ جو لوگ تمہیں فالو کریں گے وہ بہکے ہوئے ہوں گے، اور پھر تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جہنم کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں سے
مختلف گروہوں کو داخل کیا جائے گا۔ اس چیز کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بچوں کے اسکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو ہر کلاس کے لیے علیحدہ بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ کلاس 5 کے پیرنٹس آئیں گے۔ اس کے برعکس کلاس 6 کے لیے کوئی اور روم یا کوئی اور انٹرنس اسپیسیفک کی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو گناہ گار لوگ ہیں ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے شرک کرنے والے لوگ، قتل کرنے والے لوگ، ایک گروہ چوری کرنے والوں کا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح مختلف گناہوں کی بنیاد پر تقسیم ہوگی کہ یہ والے لوگ جو ہیں وہ اس دروازے سے جائیں گے اور وہ لوگ اس دروازے سے۔ جیسے جنت کے بارے میں ہمیں معلومات ہے کہ ایک باب الریان ہے جس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے، اور اسی طرح ایک صدقہ کرنے والے لوگوں کے لیے دروازہ ہے کہ وہ اس میں سے داخل ہوں گے۔ تو اسی طرح جہنم کے بھی مختلف دروازے ہیں۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ جہنم کے 7 دروازوں سے مراد ہے اس کے 7 مختلف درجے، یعنی جہنم کے 7 فلورز ہیں، 7 لیولز ہیں، جس پہ ہر لیول پہ عذاب کی شدت مختلف ہوگی، اور ہر بندہ اپنے گناہوں کے مطابق اپنے لیول یا اپنے فلور میں انٹر ہوگا۔ اور اس حوالے سے جہنم کے 7 نام بھی مینشن کیے جاتے ہیں، جیسے ایک نام جہنم ہے، ایک جہیم، ایک سقر، سعیر، حطمہ، لظا اور حاویہ۔ پھر اگلی آیت میں پرہیزگار اور نیک لوگوں کا انجام ایز اے کمپیریزن بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے باغات میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل کرے گا، اور اگر ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی دکھ یا تکلیف باقی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی نکال دیں گے تاکہ وہ جنت کی نعمتوں کو پوری طرح انجوائے کر سکیں، اور وہاں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ مطلب جنتی لوگ چل ماحول میں ہوں گے اور پوری طرح انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام دیا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت زیادہ بار بار معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو وہ مایوس نہ ہو کہ اب میری تو کوئی معافی نہیں، میں نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کو کلیئر کر دو کہ بے شک میں بہت زیادہ بار بار معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی عذاب کے حوالے سے بھی واضح کر دیا کہ میرا عذاب وہ بھی بڑا شدید اور دردناک ہوگا، یعنی جان بوجھ کر کوئی غلط کام کرنے یا گناہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے، یعنی فرشتے انہیں اولاد کی خوشخبری دینے آئے تھے، اور ساتھ ہی قوم لوط کے عذاب کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور قوم لوط کی ہلاکت کا پورا منظر بیان کیا گیا، یعنی ان کے عذاب کی ڈیٹیل بتائی گئی کہ یہ وہ واحد بستی ہے جس پر ایک وقت میں 3 طرح کے عذاب آئے۔ سب سے پہلے زوردار آواز یعنی چنگھاڑ کا عذاب، اس کے بعد بستی کو اٹھا کر اوپر سے نیچے کی طرف پھینکا گیا، یعنی اس کی چھتیں نیچے زمین پر آ گئیں اور نیچے والا حصہ اوپر، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی،
اور پتھر کے اوپر ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی یہ پتھر فلاں بندے کو لگے گا۔ حالانکہ ایک عذاب سے بھی ساری بستی تباہ ہو سکتی تھی، بلکہ شاید ہو بھی گئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ اتنا زیادہ تھا کہ 3 طرح کے عذاب بھیجے گئے۔ پھر اس کے بعد اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تو وہ لوگ بھی ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے خاص احسانات کو مینشن کیا گیا اور قرآن کی مخالفت کرنے والوں کو وارننگ دی گئی، جو اس کو جھٹلاتے ہیں اور تقسیم کر دیتے ہیں، مطلب ایک حصے پر تو ایمان لے آئے، اسے مان لیا اور عمل کر لیا، اور کچھ حصے کو نہ مانا اور اس کو چھوڑ دیا۔ پھر نیکسٹ آیت میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا فرمایا، یعنی وہ آیات جو ہم ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، سے مراد ہے سورہ فاتحہ، اور اسے قرآن کے علاوہ مینشن کیا گیا کہ ہم نے آپ کو 7 آیات اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ حالانکہ اگر صرف قرآن عظیم کہہ دیا جاتا تو اس میں سورہ فاتحہ تو شامل ہی تھی، لیکن اس کو سیپریٹ مینشن کیا گیا، مطلب سورہ فاتحہ قرآن سے ہٹ کر ایک یونیک چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں سورہ فاتحہ علیحدہ لکھی ہوتی ہے اور پہلا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب سے، اور اسی مفہوم سے ملتی جلتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اس صورت کے جیسی نہ تو کوئی صورت تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ خود قرآن میں اس کے مقابلے کی کوئی صورت موجود ہے۔ پھر سورہ حجر کی اگلی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کے ساتھ نرم رویہ رکھنے کی تاکید کی گئی، اور پھر سورہ کے آخر میں دل تنگ کرنے والی باتوں کا علاج بتایا گیا کہ نبی کو جس طرح لوگ طعنے دیتے تھے، کبھی جھوٹا کہتے، کبھی مجنون، جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازتے، جس کی وجہ سے کئی دفعہ انسان ہونے کے ناطے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل ہی دل میں پریشان ہو جاتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے ان لوگوں کے مذاق اڑانے کے مقابلے میں، اور ساتھ ہی ایک سلوشن بھی بتا دیا کہ آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح اور تعریف بیان کریں اور زیادہ سجدے کریں، مطلب زیادہ نماز پڑھیں اور تسبیح بیان کریں۔ تو اس میں ہم سب پریشان حال لوگوں کے لیے بھی ایک قسم کی رہنمائی آ گئی کہ جیسے ہماری روزانہ زندگی میں کوئی نہ کوئی بندہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے یا کرٹیسائز کر دیتا ہے جس سے ہمارا دل بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمیں بھی ایک علاج مل گیا کہ اللہ کی تعریف، تسبیح اور سجدے یہ انسان کے دل سے ہر قسم کی تکلیف، پریشانی اور ٹینشن کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ حجر کا خلاصہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔